منظور موچی کا بیٹا۔ ایک موچی کا بیٹا جب پڑھ لکھ کر بڑا آفیسر بن گیا تو اس کے باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں صرف پچھتاوے کے آنسو ہوں گے اور بہت سوں کا میری طرح دل کرے گا کہ کاش میرے والد بھی زندہ ہوتے اور میں جا کر ان کی قدموں میں بیٹھ جاتی۔ میں منظور موچی کا بیٹا۔ کمال کرتے ہیں آپ ابا جی، کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ سڑوکے مار مار کر چائے نہ پیا کریں۔ رابعہ کہاں ہو؟ غصے سے میں نے بیوی کو آواز دی۔ وہ بیچاری گھبرا کر دوڑی چلی آئی۔ شام کو کمال آئے گا، اچھی سی چائے کا انتظام کر لینا، اور ہاں، ابا جی کو ان کے کمرے میں ہی چائے دینا، ڈبو کر بسکٹ کھانے سے بھی باز نہیں آتے۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، ابا جی سن رہے تھے، رابعہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ ابا جی سے بہت محبت کرتی تھی۔ شرمندگی سے مڑتا ہوا ابا جی کا مضطرب وجود میں دیکھ ہی نہیں سکی۔ کمال سے میری دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، کچھ عرصہ پہلے اس کا تبادلہ میرے دفتر میں ہوا تھا۔ اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست۔ شام کو کمال آیا اور ساتھ میں اس کے بوڑھے ابا جان بھی تھے۔ یار، شام میں زیادہ تر ابا کے ساتھ ہی گزارتا ہوں۔ آج گھر کوئی نہیں تھا تو میں ابا کو ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ کیوں نہیں، بہت اچھا کیا جو اپنے ابا کو ساتھ لے آئے ہو، ان کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ کی حال ہے برخوردار؟ میرے کندھے پر انہیں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھک میں لے آیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ، شفیق بزرگ، پہلا تاثر مجھ پر یہی پڑا۔ صوفے پر بیٹھ کے ابا جی نے بڑے آرام سے ٹانگیں اوپر کی اور اپنی آلتی پالتی مار کر بیٹھ کے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کمال نے آگے بڑھ کر ابا جی کی ٹانگیں اوپر کی اور ان کے بیٹھنے میں مدد کی۔ اوہو، کتنا شرمندہ کرواتے ہیں یہ بزرگ بھی۔ میں کمال کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ہرگز شرمندہ نہیں تھا اور اس کے چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی۔ ابا جی کی کمر کے پیچھے کشن رکھتے ہوئے کمال نے پوچھا، آپ ٹھیک سے بیٹھے ہیں نا ابا جی؟ چائے لگنے تک کمال نے 3 سے 4 بار پوچھا، ابا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اوئے کاکے، تسی گلاں باتاں کرو، میں سن رہا ہاں۔ تواڈی پڑھی لکھی گلاں سن کر میں بہت خوش ہوندا۔ اب تو کمال کو ضرور برا لگا ہوگا، مگر وہ ہنس دیا۔ ایک بیٹے کی باپ کے لیے ایک خوبصورت نرم ہنسی جنت کی نوید تھی۔ یقیناً ہمارے ابا نے ہمیں پڑھانے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ کتابیں جلد کیا کرتے تھے، آمدنی بہت کم ہوتی تھی، ہم 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے اور اماں اور ابا 1 وقت کھانا کھایا کرتے تھے، تو کبھی کبھی 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ والد کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے ہوئے کمال نے کہا، اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھے۔ وہ اپنے حسب نسب پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، بلکہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا۔ چائے لگ گئی ہے، رابعہ بلانے آ گئی۔ تو کمال کے والد نے "تھی رانی" کہہ کر رابعہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رابعہ محبت سے انہیں ٹیبل پر لے گئی اور احترام سے بٹھایا۔ پیچ میں چائے ڈال کر سڑوکے مار کر کمال کے والد چائے پینے لگے اور اسی دوران رومال سے کئی بار کمال نے ابا جی کا منہ صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ قلم ہوتے تو محبت کی لازوال داستان لکھ دیتے، دل ہوتے تو نثار ہو جاتے، آنکھیں ہوتی تو واری چلی جاتی۔ رابعہ کمال کی اس قدر محبت اور شفقت پر حیران تھی۔ اس نے دکھی نظروں سے جب میری طرف دیکھا تو اس کی نظروں نے مجھے آسمان سے ایک دم زمین پہ لا پٹکا۔ میں جن کی محبتوں کا پھل تھا، جن کے وجود کا حصہ تھا، انہی کی ان معصوم ادائیوں سے نالاں اور شرمندہ تھا۔ میں منظور موچی کا بیٹا اپنے باپ کے حسب نسب پر شرمندہ تھا، بیٹے کو بڑا آفیسر بنانے میں جس کے ہاتھ پر چھید کر دیے تھے، کام ایسا کہ پورا محلہ ابا جی کی ہنرمندی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے رویے سے اس بوڑھے باپ کے دل پہ کتنے گھاؤ لگے ہوں گے۔ انا کے پنجرے میں قید سوچ کا پرندہ پنجرہ کھلتے ہی مثبت سمت پرواز کرنے لگا۔ میں کمال سے معذرت کر کے ابا جی کو بلانے چلا آیا، انہیں لا کر پیار سے کرسی پر بٹھایا، چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھلانے لگا۔ ابا جی نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ ان آنکھوں کی نمی میں تیری بخشش بالکل بھی نہیں ہے، میں نے ابا جان کی داڑھی میں لگی چائے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔
اور کمال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ابا جی کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ دیے اور زاروں قطار رونے لگا۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، مجھے سکون نہیں آ رہا، میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے نالائق بیٹے کو معاف کر دیں۔ ابا جی کی ہتھیلیوں کو دیوانہ وار چومتے ہوئے میں نے عرض کی، منظور موچی کا اعلیٰ عہدے پر فائز نااہل بیٹا۔ ابا جی نے میرا ماتھا چوما اور چلیا، چل ادھر آ، اوپر بیٹھ میرا آفیسر پتر۔ میں نے کہا نا، اللہ کے اپنے کام ہیں اور اپنے ہی بندوبست، شاید میری کوئی ادا اسے پسند آ گئی، شاید تبھی میری ہدایت کا بندوبست کر دیا، مگر میں کم ظرف اس قابل کہاں۔ قمیض کے آخری کونے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابا جی کو دیکھتے ہوئے میں نے دل میں سوچا، میں انتہائی ناقدرہ تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، ایک دوست میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، صرف گیلی مٹی پر بیٹھ کر رونے کی سوا کوئی چارہ نہ ہو، اللہ کے لیے اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں۔ آئیے اپنا محاسبہ کریں، ہمارے والدین کو بلڈ پریشر کی دوائیوں سے زیادہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔